اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا جو ہمارا جو لیکچر تھا کہ جس کے اندر ایاز بھائی نے جو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میرا جو جو قرآن کلاس کا جو موضوع تھا وہ سورہ مدثر کی ہم نے ابتدائی 6-7 آیات رکھی تھی آپ کے سامنے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا باقی حصہ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت ایک بڑا موضوع ہے اور اس موضوع کو کور کرنا ذرا اس 30 منٹ کے اندر شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں، بنیادی باتیں جو ہیں اس کے اوپر ایمفاسائز کر اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں اس کی ابتدائی 7 آیات کی تلاوت کروں گا، چونکہ 2 رکوع ہیں اور تقریباً 56 آیات، اور اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں ابتدائی 7 آیات پہ گفتگو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ رکھے، اور دیگر آیات کو ہم صرف ترجمہ لے کے چلیں گے اور بیچ میں کچھ چیزوں کو فوکس کرتے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تکتثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمانی اس طرح ہے: اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو کہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا، یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رہنے والی نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ باقی ترجمہ انشاءاللہ ہم اگلا جو رکوع اس کا ساتھ کریں گے، چونکہ یہ بہت بڑی صورت ہے۔ یہ سورہ مدثر، جن کی میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ پہلے بھی گفتگو رکھی تھی، سورہ مدثر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی طور پر وحی نازل ہوتی تھی، شروع میں آیات کے ٹکڑے، سب سے پہلی پہلی صورت جو وحی نازل کی سورہ علق کی 5 آیات، پھر سورہ قلم اس کی 5 آیات، پھر سورہ مزمل کی 7 آیات، اور پھر سورہ مدثر کی 7 آیات، اور پہلی مکمل صورت جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ تھی، جو مکمل صورت نازل کی۔ سورہ مدثر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو پہلی وحی علق کی جب ابتدائی 5 آیات نازل کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود تھے، اور غار حرا کے اندر غنودگی، اور جیسے جب بندہ سو کے اٹھتا ہے نا تو ابھی مکمل فریش نہیں ہوتا، تھوڑا سا جاگا ہوتا ہے، تھوڑا سا غنودگی کے اندر ہوتا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو 5 آیات نازل کی گئی، تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئے تھے۔ یہ وہ پہلی صورت ہے، یہ اس کو کہتے ہیں فطرت الوحی۔ یہ وہ ابتدائی 7 آیات ہیں کہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا کچھ وقفے کے بعد نازل کی گئی۔ پہلی جب آیات نازل کی گئی، اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے وہ نبوت کا ظہور ہو گیا۔ اللہ کے نبی تو یعنی پیدائشی نبی تھے، نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کا جو ظہور، نبوت کا جو ظہور ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام اپنے گھر والوں کو اور سب کو کہہ دیا کہ میں نبی بنا دیا گیا اور مجھے یہ ساری اعلان کر دیا۔ اب کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں روایات کے اندر آتا ہے کہ بڑے پریشان ہوئے، بعض اوقات تو اتنا زیادہ پریشان ہو کے کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد اب میں جب اعلان کر دیا
اور اعلان کرنے کے بعد جو ہے لوگ مشرکین مکہ چھیڑتے لو جی یہ جس نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا اب اس کے اوپر وحی کا سلسلہ ہی رک گیا، اب یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا لوگوں نے مختلف اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پپتیاں کسنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو پہلی وحی، یہ جو چوتھی وحی، اس میں ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کچھ یعنی تمام علماء کا یہ اجماع ہے، تمام محدثین کا یہ اجماع ہے کہ جو پہلی جو وحی نازل کی گئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن ایک دو روایات ہمیں ایسی ملتی ہے کہ جس کے اندر اس وحی کو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کو جو ہے وہ پہلی وحی کہا گیا، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون سی پہلی وحی۔ لیکن یہ وہ صورت تھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ اپنی اصل حالت میں اصلی شکل میں نظر آئے۔ اب یہ جو وحی نازل ہوئی سورہ مدثر کی کچھ وقفے کے بعد، کچھ دنوں کے وقفہ یا کچھ مہینوں ایک آدھ مہینے کے وقفے کے بعد جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اتر کے آ رہے ہیں۔ یہ میں بس کنکلیوڈ کر کے، چونکہ ہم یہ ساری باتیں میں پچھلی درس کے اندر کر چکا ہوں، اگر آپ نے سننی ہوگی اس کو دیکھ ریپیٹ بھی کر لیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اتر کے نیچے آ رہے ہیں، نیچے آنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر و تدبر کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ مشرکین مکہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، عجیب بتوں کی پوجا کیا کر رہے ہیں، کہیں سورج کی پوجا، کہیں چاند کی پوجا، کئی جناب درختوں کی پوجا، کئی انسانوں کی پوجا، یہ مختلف پوجا کے وہ فکر و تدبر کیا کرتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے۔ اب اللہ کے نبی اترے ہیں، نیچے اتر کے غور و فکر میں آ رہے ہیں تو پیچھے سے آواز ہے یا نبی، ایسے کر کے کچھ آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، پھر اللہ کے نبی تیسری دفعہ آواز آئی تو انہوں نے اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور زمین و آسمان کے درمیان وہ محیط ہیں، اور ان کا جو ہے نا یہ پورے زمین و آسمان کے درمیان اتنے بڑے قد کے جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے بزرگ فرشتے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے پھر یہ وحی یا ایھا المدثر، یہاں جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اس سورہ مدثر جو ہے سے جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یعنی نبوت کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، ظہور وہاں ہوا، آغاز کہاں ہوا، یہ چوتھی وحی پہ کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے، اب کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم صرف وہ ابتدائی 7 آیات کی ترجمہ پڑھ کے ہم آگے نکل لیں گے چونکہ ہمارا موضوع آگے ہے اور بہت بڑا موضوع ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اب یہ دیکھیں مشرکین مکہ، ہم یہ سورہ جب نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون کے اندر مشرکین مکہ کے پاس جو سرداران قریش آ رہے ہیں، ولید بن مغیرہ آ رہے ہیں، ابو جہل آ رہے ہیں، ابو لہب آ رہے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہیں، یہ دعوتیں لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کرو کہ تم ایک دن ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے بتوں کی عبادت کرو۔ پھر ایک اور قافلہ آیا کچھ اور مشرکین مکہ سرداران قریش کا، کیونکہ ان کا بھی یقین تھا، ابھی ابتدائی طور پر چل رہی تھی کہ شاید جو ہے نا انہوں نے جب دیکھا نا کہ اللہ کے نبی کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا چلے جا رہا ہے، انہوں نے آفر کرنی شروع کر دی۔ ایک میں انہوں نے آفر کی کہ بھئی ایسا کرو 1 سال تم ہمارے لات منات اور عزا کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کرو۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ کی عبادت سے کوئی وہ نہیں تھا، سروکار نہیں تھا، بس وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہمارے جو اللہ کی حق یہاں پر ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان۔ بھائی ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارا اپنا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان تو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری شادیوں کا حال دیکھیں کہ گانے بجانے، یعنی ایک طرف ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ کی کبریائی کا اعلان یہ کہ آپ کی عدالتیں، آپ کے اسکول، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کے گھر، آپ کا سیاست کا نظام، آپ کا معیشت کا نظام، آپ کا تمدن کا نظام، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ہر چیز جو ہے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ یعنی بندگی، عبادت، پرستش، پوجا، حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا المدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والو، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اب ہم آگے بس ترجمہ لے کے چلتے ہیں۔ اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور ایسا نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس کے اندر ایک بڑا زبردست شعر جو ہے میں نے علامہ اقبال کا کچھ دیر پہلے میں پڑھا کہ وہ اس کو ذرا سنیے غور سے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تکبیر و مناجات۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مناجات نہیں چاہیے آپ کی،
مناجات تو لاکھوں اربوں کھربوں فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری کبریائی، میری حاکمیت، میرا قانون، میرا نظام، یہ اس دنیا پہ غالب ہونے چاہیے. سب سے پہلے اپنی زندگی کے اوپر نازل کریں، نافذ کریں، پھر اس کائنات کے اندر جس جگہ پر بیٹھیں اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر کر اس کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کریں. اپنے اوپر بھی، اپنے معاشرے کے اوپر بھی، اپنے خاندان کے اوپر بھی، اپنے عدالتوں کے اندر بھی، اپنے اسکولوں کے اندر بھی، اپنے کالجز کے اندر بھی، اپنی یونیورسٹیز کے اندر بھی، ہر جگہ پر میرا نظام، میری حاکمیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ آگے چلتے ہیں جہاں سے ہمارا موضوع اب شروع ہونے والا ہے. اب یہاں سے ایک موضوع جو ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. اچھا، یہ جو آیتیں تھیں شروع کے میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی وہی تھی. اب جو اگلی آیتیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ 15-20 آیتیں جو پڑھنے لگے، یہ وہ آیت ہیں کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ کے بعد نازل کی گئی. چند ماہ سے مراد جب پہلا حج آیا، پہلے حج کے موقع پر یہ وہ اگلی آیت جو ہے ساتھ جوڑی گئی ہیں، جو کہ پہلی وہی تو شروع کی ابتدائی آیات تھی. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نا اس صورت کے اندر جوڑی. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور جہاں ضرورت ہوگی اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نفخ سور اول، جب پہلی سور پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو پہلی سور پھونکیں گے، اس پہ پہلی سور میں کیا ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا نہیں ختم ہوگی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ لوگ سارے کے سارے جو جہاں تھا وہیں ختم ہو جائے گا. یہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں ختم ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے انگلش موویز کے اندر بھی دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے کوئی ہائیڈروجن بم ایسے پھینکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو آپ کی یہ ایسڈز ہیں وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتے، بلکہ انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے. تو یہی بالکل بین یہ معاملہ آئے گا. نفخ سور اول جو ہوگا اس کے اندر تمام انسانیت ختم ہوگی. اور دوسرا نفخ سور دوم، اس کے اندر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، زمین و آسمان کی حیت بدل دی جائے گی. یہ جو پہاڑ ہیں، یہ کھیت ہیں، یہ کھلیان ہیں، یہ گڑھے ہیں، یہ آبشار ہیں، یہ سارے کے ساری فلیٹ کر کے، یہ بہت ساری احادیث کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ دنیا ہی جو میدان حشر سجے گا، یہ میدان حشر جو لگے گا کہ جس کے اندر انسان کا حساب کتاب ہوگا، وہ یہ دنیا ہی ہوگی. اس دنیا کا اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں فلیٹ کر دی جائیں گی. اور تیسرا جو ہوگا، تیسرا نفخ آخر جو ہوگا، اس کے اندر انسانوں کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ فذالک یومئذ یوم اسیر، کہ اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا سخت دن ہوگا. ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، کہ اس دن بادشاہی کس کی ہوگی، اللہ کی ہوگی. اس کے دن بادشاہی کس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہوگی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ واحد القہار، اللہ وحدہ لا شریک کی جو بادشاہی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی. یہ سورہ مومن کی 16 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہی کی اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے، اب بتاؤ جو تم نے اپنے خدا بنا رکھے تھے، جو تم نے اپنے شریک بنا رکھے تھے، کہ جس کو تم کہتے تھے کہ یہ مجھے اولاد دیتا ہے، یہ مجھے بارشیں دیتا ہے، یہ مجھے جو ہے نا کھانا دیتا ہے، یہ مجھے بچے دیتا ہے، اب بتاؤ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں. یہ آگے جا کے قرآن کی انہی آیات کے اندر وہ اس کی عکاسی آ رہی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے سخت دن ہوگا. اچھا پھر آگے کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. اب یہاں سے اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ صورت نازل کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو کہ جسے میں نے اکیلا پیدا. اب میں نے آپ کو پہلے، اگر آپ پیچھے جائیں گے، یہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا سورہ مدثر میں کہ ولید بن مغیرہ، یہ آیتیں جو ہے نا ولید مغیرہ جو کہ حضرت خالد بن ولید بڑے مشہور سپہ سالار گزرے، ان کے والد صاحب ہیں. اور وہ ان کے والد صاحب نے کیا کہ مشرکین مکہ نے سرداران قریش کے ساتھ مل کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یعنی آپس میں ایک میٹنگ بنائی، ایک کانفرنس بنائی کہ یار یہ نبی جو دعوت دیتی تیزی سے دیتا چلا جا رہا ہے، اب ایسا کرو کوئی ایسی چیز کرو، طے کرو کہ جو حج آ رہا ہے نا اس کے موقع پہ تو اس کی دعوت اور لوگوں تک پہنچ جائے گی. آپ کو یہ چیز طے. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کہتے ہیں کہ ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی کاہن ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، یہ کاہن نہیں ہو سکتا. پھر ایک نے کہا کہ یہ دیکھیں مولانا مودودی نے اس کے اندر لکھا ہے. پھر ایک نے کہا کہ یہ مجنون ہے. انہیں کہا کہ ولید بن مغیرہ، کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ دلی طور پر یہ مان چکا تھا کہ یہ نبی سچا نبی ہے اور یہ دعوت جو دے رہا ہے یہ سچی دعوت دے رہا ہے، لیکن اب یہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں جب اقرار کروں گا لا الہ الا اللہ محمد، مجھے حاکمیت، اطاعت، تابعداری، پرستی، پوجا کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرنی پڑے گی، مجھے تو اپنی ساری چیزیں ختم کر دینی پڑیں گی، اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا.
اور یہاں پر وہ اس نے پھر یہ ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوا ہے, کانفرنس چل رہی ہے, مشرکین مکہ کے سردار بیٹھے ہیں, اور انہوں نے کہا مجنون کا دیکھا یہ مجنون نہیں ہو سکتا. پھر کچھ لوگوں نے کہا اس کو ہم کہتے ہیں شاعر ہے, یہ جو اس کی باتیں ہیں یہ شاعر ہے. انہوں نے کہا ہم نے شاعروں کو بھی دیکھا, شاعر نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ساحر کہتے ہیں, ساحر. انہوں نے کہا ہاں ساحروں پہ اتفاق ہو گیا, وہاں بھی اتفاق نہیں کیا, لیکن جب انہوں نے زور دیا مشرکین مکہ نے, اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ساحر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. اب جناب اب یہاں پر جادوگر, اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہیں ساحر کہہ رہا ہے, یہ جو اب وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کہاں حج کے موقع پر ایک ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جادوگر ہے, یہ دیوانہ ہے, جس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. ہم نے پرائمری کی کلاسز کے اندر بھی پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا سامان اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے. اس کے ولید بن مغیرہ کے 10 سے 12 بیٹے تھے. سب سے قابل اور جو تاریخ کے اندر مشہور بیٹا گزرا ہے وہ خالد بن ولید گزرا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی مال و دولت دی, اس کو اتنی ثروت دی کہ اس کے بیٹوں کو باہر بھی نہیں جانا پڑتا تھا, اتنی دولت تھی, اور یہ سردار تھا, اس کو سارے بیٹے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے, اس کے ساتھ مشورہ کرتے تھے, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا مشورہ کرتے تھے, پوچھتے تھے, اور جناب اپنا حکم چلاتے تھے. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو, کس کو, ولید بن مغیرہ کو, جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا سامان اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے, اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کر دی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ اسے میں اور زیادہ دوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جنت کا جہنم کا, تو وہ کہتا تھا کہ اگر جنت ہے بھی تو یہ جنت میرے لیے بنی ہے, یہ جنت چونکہ میں یہاں پر سردار ہوں, چونکہ میری سرداری ہے, مجھے وہاں جنت میں بھی سرداری ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ اسے طمع رکھتا ہے یہ مجھے یہ اور زیادہ دوں, ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے, میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اصل میں تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, پھر وہ مکمل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات, اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا, ہاں خدا کی مار اس پر کہ کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. پھر تکبر میں پڑ گیا. تکبر جو ہے وہ کیوں تکبر میں انسان پڑتا ہے, کون بتائے گا جی؟ انسان کہتے ہیں تکبر غرور کیوں آتا ہے؟ مال و دولت اور طاقت, اور چلے میں بتا, مال و دولت کی بنیاد پہ انسان تکبر آتا ہے, عہدے کی بنیاد پہ تکبر آتا ہے, شہرت کی بنیاد پہ تکبر آتا ہے, خوبصورتی کی بنیاد پہ تکبر آتا ہے, بچوں کی بنیاد پہ تکبر آتا ہے, گاڑی میرے پاس بہت اچھی ہے, میں تو BMW میں جا رہا ہوں, تکبر میں مبتلا ہو گیا نا. اس کے بعد کاروبار, میرے تو بہت بڑا کاروبار ہے, میرے تو بہت بڑا بزنس, یہ ساری چیزیں انسان کے تکبر کو لے کے آتی. تو یہ جو ولید بن مغیرہ تھا, اس کے پاس بھی مال و دولت بہت زیادہ تھا, بچے بہت زیادہ تھے, سرداری بہت زیادہ, 3 چیزیں اس کے پاس تھی, سرداری تھی, بیٹے زیادہ تھے, اور مال و دولت زیادہ تھی. تو اس کی بنیاد پر اس کے اندر تکبر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر رضائی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے فرماتے ہیں کہ الکبر رضائی کی تکبر میری چادر ہے, اور جو میری چادر کو کھینچے گا سمجھ لو اس نے میری چادر کو کھینچ لی. تکبر نہیں کبھی کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں دی ہوئی اس کی تھی, حق تو یہ ہے, حق ادا نہ کیا, یہ ساری کی ساری چیزیں کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. آخر کار وہ بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو. یہ جادو ہم پیچھے پڑھ چکے, جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا جو پہلے لوگ جو کرتے ہیں یہ بھی جادوگری ہے, یہ تو ایک انسانی کلام ہے, عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو وارن کر رہے ہیں, کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو کہا ہے کہ عنقریب میں اس کو دوزخ میں جو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاؤں کے اندر جو نا وہ کڑائی آگ کے انگارے رکھے ہوئے تھے, اس کے دماغ اس طرح کھول رہا تھا جس طرح ہانڈی کھولتی ہے, اس کے دماغ اس طرح کھول رہا. تو یہ جہنم کی سب سے چھوٹی سزا کہ اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے, اس کا دماغ اس طرح کھولے گا. اس کا بے شمار سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ لے کے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ اپنے ٹخنے تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, کچھ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے, کچھ ناف تک ڈوبے ہوئے تھے, کچھ پورے کے پورے ڈوبے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ فرشتے پوچھا یہ کس چیز کی سزا دی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کچھ لوگ یہ لوگ جو دوسروں کو دے رہے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرہ. یہ جو لوگوں کا نامہ اعمال دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ عمر فاروق تو اتنی تبلیغ کیا کرتا تھا, اتنی دعوت دیا تک کرتا تھا, اس کا تو اپنا حال ہے. جو وہ لوگوں کے حالات دیکھیں گے پھر اپنے آپ کو انالائسس کریں گے اپنا کہ یار یہ میں تو کیا کر رہا ہوں, میں تو کس زندگی کے اندر پڑا ہوں, میں نے کس طرح اپنی زندگی برباد کر دی, کس طرح یہ سارا واقعہ میرے چلنا شروع ہو گیا تو میں کسی کام کا نہیں ہوں. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں تن کا ہوتا مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. کچھ صحابہ کہتے تھے کاش میں پتا ہوتا مجھے حساب کتاب نہیں آتا, کاش میں پتا ہوتا مجھے جانور کھا جاتے مجھ سے حساب کتاب نہ لے جاتے. یہ صحابہ کرام اتنے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَسُوءَ الْحِسَابِ کہ اپنے رب کے حساب سے بڑے ڈرتے تھے کہ ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ٹھیک ہے جی, آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ
قال ان ھذا الا سحر، کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو وہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رہنے والی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس نہ دینا۔ اب یہاں پر جو کھال کا بتایا گیا، انسان کی جو کھال ہوتی ہے نا، انٹرنلی جتنا مرضی ویک ہو، جتنا مرضی پریشانی کے شکار ہو، لیکن وہ حسن کا یہاں کوئی داغ لگ جائے گا اس کو پریشانی لگے کہ یار یہ میری جنا نشان لگے، ہاتھ پہ کوئی داغ لگ جائے گا تو اپنی کھال کی بڑی کیئر کرتا ہے، فزیکلی جو اس کے اپیرنس ہے انسان کی اس کی بڑی کیئر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وہ جو آگ ہوگی لواحۃ للبشر، کہ کھال جھلس دینے والی ہوگی، آگ ایسی ہوگی کھال کو جھلس دے گی، یعنی اس کو بتایا کہ آگے اللہ تعالیٰ اب یہاں سے اگلا یہاں پر جملہ معترضہ شروع ہو رہا ہے۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے افضل بھائی؟ میں پہلے بتا چکا ہوں دو دفعہ، یہ چیزیں یاد کرنی ہے بھائی صاحب۔ ہاں جی، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ میں اب یہ ذہن میں رکھیں، میں آپ کو دنیا کی ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں اسلام آباد، ٹھیک ہے، اسلام آباد جا رہے ہیں، گاڑی میں آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اب فیملی جا رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کا سفر کیا ہے؟ آپ کا نندی پور سے اسلام آباد آپ کا سفر ہے، آپ راستے میں جاتے جائے، اب کیا ہوا، آپ کو آپ کی گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، یا آپ کے بچوں نے کہا میں نے واش روم جانا ہے، آپ نے گاڑی روکی، وہ راستہ نہیں ہے آپ کا، راستہ آپ کا سیدھا ہے، لیکن آپ نے گاڑی روکی، گاڑی روک کے آپ نے پیٹرول لیا یا اپنی جو ضروریات زندگی تھی وہ لے گی، پھر چل گئے۔ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کوئی اور بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ اسی ٹریک پہ آج چل پڑتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ۔ اب بھولے گا نہیں آپ کو، جملہ معترضہ کی بات ایک چل رہی ہے، چلتے چلتے ایک بات ہٹ کر اس ٹاپک سے ہٹ کر کوئی بات کی اور پھر دوبارہ اسی لائن پہ چل پڑا۔ اب یہاں سے جملہ معترضہ شروع ہو رہی، ٹھیک ہے نا، یہاں دوزخ کی بات چل رہی تھی، اب آگے اللہ تعالیٰ کا آگے اللہ تعالیٰ علیہا تسعۃ عشر، تسعہ کہتے ہیں 9 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، اللہ تعالیٰ آگے یہاں فرما رہے ہیں 19 کارکن اس پہ مقرر ہیں۔ اب مشرکین مکہ نے کہا کہ یار یہ نبی تو بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا حساب کتاب ہوگا، خربوں اربوں لوگ جو جا چکے، اور فرشتے کتنے ہیں؟ 19۔ کتنے؟ 19۔ لو جی اب دیکھیں اب یہ مشرکین مکہ کی ڈائلاگ ہم سنتے ہیں۔ ابو جہل، اب اس میں کیا ہوا، اب ابو جہل نے کہا بھائیو کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ 10 آدمی مل کر بھی ایک جو اللہ کا جو فرشتہ ہے جس کو کہہ رہا ہے اس کو سنبھال نہیں سکتے؟ ایک ان کا مشرک مکہ کا وہ تھا، کیا تھا وہ، تھا کیا کہتے ہیں، پہلوان تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس نے کہا ایک پہلوان تھا، اس نے کہا کہ یار ایسا کرو 17 کو میں نپٹ لوں گا، 2 کو تم نمٹ لینا۔ یہ دیکھیں ابھی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، اصل میں قرآن، اب یہ یہاں ایک پوائنٹ ہے، بڑا باریک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے واقع کہ جس کو عقل تسلیم، لیکن ہمیں آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہو، ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق، یہ زمین یعنی اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، یعنی بے شمار ایسی چیزیں کہ جس کو عقل کی آپ کی جو عقل کے اندر وہ بات آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں خود یہ ڈائلاگ ہم آگے سنیں گے نا خود پتہ چل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ 19 کارکن اس پر مقرر کیے۔ اب مشرکین مکہ نے تو مذاق اڑانا ہی تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، آیت پڑھ لیتے ہیں پوری۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ جو اہل کتاب تھے نا، جو عیسائی تھے اور یہودی تھے، یہ ایک بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے، وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ نبی، انہوں نے کہا اگر یہ نبی ہے تو یہ جو باتیں کہہ رہے غلط، یہ بالکل حق بات ہے، بالکل 100% شیور بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ نبی ہے اور یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ بالکل غلط، لیکن مشرکین مکہ تو ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا، نبی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کے ذہن میں کتابوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو وہ ٹھٹے اڑاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آج ایسے کوئی دعوت کی بات کر رہا تھا، اوہ دیکھو اے آ گئے مولوی، اے حالت دیکھو، ایسا کر دیں، ایسا کوئی مولوی اگر سمندر پہ کھڑے جا کہ مولوی صاحب خیر تے ہے، مولوی صاحب خیر تے، تو بھائی اس کے اندر دل ہے۔ تو یہ لوگ مذاق اڑاتے، اس وقت بھی اڑاتے تھے، اس سے پہلے بھی اڑاتے تھے اور آج بھی اڑاتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں میں۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق تھے نا، معراج کے معاملے میں کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو ابو مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، پہلے پتہ چل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی جو راتوں رات بیت المقدس، پھر مکہ، پھر اوپر معراج پہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے، اب یعنی پورا یہ سسٹم جو ہے جنت جو جہنم سارا وہ کر کے آئے۔ اب انہوں نے ابوبکر صدیق کو ان کو پتہ نہیں پتا، وہ 2-3 مشرکین مکہ وہاں سے گزرے، کہتے ہیں ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات یہاں گیا وہاں سے ہو کے آ گیا تو تم کیا کہو گے؟ وہ بھی صدیق تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی شرارتیں کیا۔ انہوں نے کہا بھی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو بات ہے کہی کس نے، یہ بات
کئی انہوں نے کہا جی یہ جس کو تم رسول کہتے ہو، جس کو تم نبی کہتے ہو، یہ محمد نے کہی. انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہی تو یہ بات سچ کہی ہے. تو یہ ہمیں ایمان لانا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب و مومنین کسی شک میں نہ رہیں. اور دل کے بیمار کفار، یہ کہیں بھی یعنی دل کے بیمار یہاں پر جو جن کو کہا گیا وہ منافقین کو کہا گیا. جو منافقین ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں آتی ہیں، منافقین کھل کے سامنے آئے تھے. وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی جہنم ہے، یہ کون سا فرشتہ ہے، یہ کون سی جنت کی بات کر رہا ہے، یہ کس نبی کی بات کر رہا ہے. وہ شک میں ڈالتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا اس وقت بھی پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جو جان بوجھ کے ایسی شرلی چھوڑ دیں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں، ارے باقی قرآن میں یہ کیسی بات لکھی ہوئی. لیکن ہمیں کہا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ، ہمیں کہا گیا ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں ہمیں کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایمان لانا ہے. بس جو اللہ نے کہہ دیا سچ کہہ دیا، جو نبی نے کہہ دیا سچ کہہ دیا. اب تمہارا کام ہے بس ایمان لے آنا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان بڑے، اہل کتاب اور مومن کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار ہیں. یعنی منافقین کفار یہ کہیں گے کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب ہم دیکھیں چھوٹا سا کرونا وائرس، یہ اللہ کا لشکر ہے نا. اللہ کا جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارا ایک ایک منٹ جو ہے لاکھوں روپے کا ہے، ایک منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتے، ہمارا لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں فارسی کیا ہے، جودہ خالی خانہ خالی ساگرو پیمانہ خالی. میں نے ایک فارسی کی غزل دیکھی کہ سارا کا ساری پوری دنیا ٹھپ ہو کے رہ گئی. ایک دن نہیں، ایک منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، مہینوں پوری دنیا بند ہو کے رہ گئی. اور جو لوگ کہتے تھے کہ میرا تو ایک منٹ بہت قیمتی، میں تو دے نہیں سکتا آپ کو. ابابیل کا لشکر دیکھا نا، ابابیل کے لشکر نے ابراہ کو شکست دے دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں قسم. اب یہاں سے اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ہرگز نہیں، چاند کی قسم ہے، چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. کیونکہ ہم اس پہ بہت ساری جگہوں پہ گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے بس ہم اس کو آگے لے. اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جاتی ہے. اور یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. دوزخ بھی بڑی، یعنی یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، اس جہنم کی آگ سے ایک دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی. اتنی سخت آگ ہے. ٹھیک ہے. انسانوں کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. انسانوں کے لیے ڈراؤ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراؤ جو آگے بڑھنا چاہے یہ پیچھے رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ڈرنے، جب اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے ڈراتا ہے نا انسانوں کو، جو مومن ہوتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب جو ڈرا رہا ہے اس سے بچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میرا رب جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن جو منافقین ہوتا ہے کہ جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو ظاہری ایمان ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن مومنین اس چیزوں کو دیکھ کے جہاں دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے، حق ادا نہ کیا. پھر آگے ایک اور شعر ہے کہ حق نے کی ہیں دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. کہ جب مومن جو ہوتا ہے وہ اس قسم کے ڈر کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے اور آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے، اپنے رب کے اور آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور جو منافقین ہیں اس کے رب سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اس کی جو تشریح میں نے ایک سورت سے پڑھی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو ساز و سامان دیا، آپ کو صلاحیتیں دیں، آپ کو طاقتیں دیں، آپ کو اختیارات دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو اتنی نعمتیں دے رہا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں کہ تم میرے احکامات کے اوپر چلو، تم میرے طریقہ کار کے اوپر چلو. یہ اللہ تعالیٰ نے رہن کر دیا. جیسے میں بعض کا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں تم ایسا کرو کہ میرا گھر جو ہے گروی رکھ لو اور مجھے اتنے پیسے دے دو. ایسے ہوتا نا کہ بھائی اگر میں پیسے نہ دے پائے تو میرے گھر لے لینا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے نفس کے بدلے یہ صلاحیتیں تمہیں دی ہیں. میں نے جو تمہارا نفس اپنے پاس رہن رکھ لیا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ میں نے تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ بھائی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے میرے احکامات کے اوپر چلو. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ دائیں اب یہاں سے جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتیں ہوں گی وہاں وہ مجرموں پوچھ. یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اللہ اصحاب الیمین، یعنی یہاں مولانا نے لکھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان بغیر کمیونیکیشن کے ایسے انسٹرومنٹ لگے ہوں گے، بغیر انسٹرومنٹ کے ایسی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہوگی کہ جہنم والے اور جنت والے آپس میں بات کریں گے. تو یہاں پر اس کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ اللہ اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، کہ جو جنتوں میں ہوں گے وہاں مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی. وہاں مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی. وہ کہیں گے قالو لم نکو من المصلین،
کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ہمیں وہ کہیں گے بھائی تم دوزخ میں کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اور ولم نکو نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں ان کے کسی کام نہیں آئے گی. یہ بڑی زبردست آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، کہ کون ہے جو اس کی جناب سے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا. ہم نے سورہ کوثر کے اندر، اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے سورہ کوثر کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو میں چھڑاؤں گا، ان کو میں چھڑا دوں گا، اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے. پھر اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ تو میرے صحابی، جو جن کو چھڑا کے لے کے جائیں گے وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو میرے صحابی ہیں. تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارے صحابی تھے، انہوں نے تمہارے جانے کے بعد اس دین کے اندر تحریفات کر دی تھی، دین کے اندر بدعات کر دی تھی، اب دین کو اپنی مرضی سے موڈیفائی کر دیا تھا، تو اب یہ تمہارے صحابہ نہیں ہے بلکہ یہ جہنم میں جاتے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کأنہم حمر مستنفرہ. یہ بڑی امپورٹنٹ یہاں پر آیت ہے، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں. جو اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں ان کو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، کہ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. جو عرب کنٹریز سے نا اس کے اندر جنگلی گدھے کیا ہوتے تھے، جب شیر آتا تھا نا تو جنگلی گدھے کی سپیڈ بہت تیز ہوتی، وہ ایسے بھدک جاتے تھے اور ایسی تیز سپیڈ میں جاتے تھے دوسرے جانوروں سے کئی آگے نکل جاتے تھے. تو وہ حمر کہتے ہیں، حمر مستنفرہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ جو اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گدھا کہہ رہا ہے، کہ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے بھائی ایسے کریں کہ آپ جنا اگر نبی ہیں نا تو ہمیں کھلے خط دی جائیں. اب دیکھیں یہ ایک سورہ انعام کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے کلمہ کوٹ کیا ہے، یہ بتایا کہ جب تک وہ چیز جو خود ہمیں پیش کر رہے ہو قرآن، اگر ہمارے سامنے خود نہ آ جائے، ہمیں خود اللہ تعالیٰ خط کے ذریعے بھیجیں، ہم نہیں مانیں گے. ایک اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اچھا آپ ایسا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، بنی اسرائیل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں ہمارے سامنے یہاں سے آسمان پہ چڑھ کے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی سیڑھی آئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. سورہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی 93 نمبر آیت کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ نقل یہ کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب لا کر ہمیں دیں جسے ہم پڑھیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے. ابھی ان کا یہ عقائد ہے. اصل ہم قرآن پڑھتے نہیں ہے نا، میرے سامنے بہت ساری چیزیں پہلی مرتبہ آ رہی ہیں، آپ کے سامنے بھی قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کا ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے. اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.